بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ یونس اس کی آیت نمبر 25 سے 29 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات میں جو مضامین ہمارے سامنے آئیں گے ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سلامتی والے گھر کی دعوت دی ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے جنت سے بھی جو زیادہ قیمتی چیز ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر بدکاروں کی جہنم میں جو کیفیت ہوگی اس کا تذکرہ ملے گا، اور آخر میں میدان حشر میں جو مشرکوں کا معاملہ ہونے والا ہے اس حوالے سے کچھ تفاصیل ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو درس کا آغاز قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت اور لفظ بلفظ ترجمے سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، واللہ اور اللہ یدعو وہ دعوت دیتا ہے، وہ بلاتا ہے، الی دار السلامی الی طرف دار السلام سلامتی والے گھر، مراد جنت ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء من جو یا جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط ایک راستے، مستقیم سیدھے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا لیے الذین وہ لوگ جو، یعنی ان لوگوں کے لیے جو یا جنہوں نے احسن کام کیے، یعنی بہت اچھی نیکیاں کی، الحسنہ ان کے لیے حسنہ ہے یعنی نیک بدلہ ہے، وزیادۃ اور کچھ زیادہ بھی ہے، ولا اور نہیں، یرحق چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطرٌ سیاہی، ولا اور نہ، ذلۃ نہ ہی ذلت، اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ اصحاب جنت والے، اور الجنہ جنت یہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور الذین جو لوگ، کسبوا انہوں نے کسب کیا، کمایا، وہ لوگ جن سب نے کمائیں، السیئات
سیئات، یہ سیئہ برائی کو کہتے ہیں، سیئات اس کی جمع ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء بدلہ ہے، سیئاتن کسی بھی برائی کا، بمثلھا، بی یعنی ساتھ یا سے، مثلی مثال، ہا اسی کی، یعنی جیسی برائی اس کا بدلہ بھی اتنا ہی۔ وترحقہم و اور ترحقہم اور ڈھانپ لے گی ہم انہیں، ذلتن ذلت، ما لہم ما نہیں، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے یا اللہ کے عذاب سے، من عاصم من سے، عاصم بچانے والا، یعنی بچانے والوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کے ہاں یا اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ کأنما کا جیسے، انما کے جیسے، یعنی کہہ سکتے ہیں گویا کہ، اغشیت اڑھا دیے گئے، ڈھانپ لیے گئے، غشا کہتے ہیں یہ ڈھانپنے کو، اغشیت اڑھا دیے گئے، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطعاً ٹکڑے، قطع یہ اردو میں بھی ٹکڑے کے معنی میں آتا ہے، من اللیل رات سے، ان کے چہروں پر رات کے ٹکڑوں میں سے اڑھا دیے گئے، مظلمن ایسی رات جو مظلم یعنی اندھیری ہو، جو اندھیرے والی ہو، اولئک یہی لوگ، اصحاب الناری یہ دوزخ والے ہیں، ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ اور یوم اس دن یا جس دن، نحشرہم یہ نون ہم کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تو یہ اصل میں جمع تعظیم والی ہے، یعنی یہ جمع سے مراد یہ گنتی میں تعداد میں جمع نہیں ہے، بلکہ ہم کے معنی میں، جیسے کسی بڑے کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا وہی ہے، تو نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے انہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے جو، یا لی یہ جو شروع میں ہے لیے ہے، الذین وہ لوگ، یعنی ہم ان کے لیے یا ان سے کہیں گے، اشرکو جن سب نے شرک کیا تھا، مکانکم ان کو کہا جائے گا کہ مکانکم، مکان جگہ کو کہتے ہیں، گھر جس میں رہا جاتا ہے اس کو بھی مکان ہم اردو میں بولتے ہیں، تو مکان جگہ، مکانکم اپنی جگہ، یعنی تمہاری جو جگہ ہے وہیں پر ٹھہرے رہو، تم سب، و اور شرکاؤکم اور شریک جن کو تم بناتے تھے، ان تمہارے جو شریک تھے وہ بھی، یعنی تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی ٹھہرے رہو، اور جنہیں تم نے شریک بنا رکھا تھا اللہ کا، وہ بھی ٹھہرے رہے۔ فَزَيَّلْنَا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، فَزَيَّلْنَا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، وَقَالَ اور کہیں گے، شُرَكَاؤُهُمْ ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ نہیں تھے تم، إِيَّانَا بالکل ہماری، تعبدون تم عبادت کرتے، یعنی تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، فَكَفَى پس کافی ہے، فا یعنی پس یا لہٰذا کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ کے، شہیدن بطور گواہ، اور یہ باللہ یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فَكَفَى بِاللَّهِ یعنی قسمیہ طور پر بھی اس کا لفظ کو ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ قسم اللہ کے ساتھ کہ کافی ہے اللہ، شہیدن بطور گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، کننا ان بے شک، کننا تھے ہم، عن سے، عبادتکم تم سب کی عبادت سے، لغافلین لا یہ لام تاکید ہے، یقیناً، غافلین بے خبر، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ آیات ہم نے آیت نمبر 25 سے 29 تک ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ آیت نمبر 25 سے آج کی اس تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے درس میں جو آخری آیت پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی طرف جو مائل ہونے سے نفرت دلائی تھی، اور دنیا کی حیثیت بتائی تھی کہ دنیا کی مثال ایک پانی کی طرح، اور اس کی تفصیل اللہ نے ذکر کی تاکہ دنیا سے انسان کو نفرت ہو جائے اور پتہ چلے کہ دنیا کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بھی نفی کر دی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ان کے کنٹرول میں، ان کے ہاتھوں میں اور ان کے طریقے پر چلتی ہے۔ اب آج جس آیت سے اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے، تو اس آیت میں اللہ نے
اس کے بالکل مخالف، یعنی ایک طرف دنیا ہے تو دوسری طرف آخرت ہے، اور آخرت میں جو گھر ہے جس کو جو ہے جنت کہا جاتا ہے، جو مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اس کی طرف رغبت دلاتے ہوئے اللہ نے یدعو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ دعوت دیتا ہے، اللہ بلاتا ہے، پکار کر اس کے لیے کہتا ہے۔ واللہ یدعو، اللہ رب العزت ترغیب دلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، الی دار السلام، ایک دار السلام کی طرف۔ یہ سلامتی والا گھر، یہ کون سا گھر ہے؟ تو اس سے مراد سوائے جنت کی کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ ایک جنت ہی ہے قیامت والے دن، جو قیامت کے جو دو نتیجے نکلنے والے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ جنت میں جانے والے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں، اور یقیناً ان دونوں میں سے جو سلامتی والا راستہ ہے، سلامتی والا ٹھکانہ اور نتیجہ ہے، وہ جنت ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر جنت کا ایک نام، اس کو دار السلام، اس کی ایک صفت کے طور پر بیان کیا کہ یہ سلامتی والا گھر ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور کس طرح سے کہ یہ ہر قسم کی آفت سے سلامتی، کوئی وہاں پر تکلیف اور درد نہیں ہوگا، ہر چیز اس طرح کے عیوب سے پاک، اور اس میں ہر طرح سے آپ کو سلامتی ملے گی۔ تو ایک تو اس میں سلامتی کا انداز اس طرح سے، دوسرا فرشتے ہر طرف سے اس میں سلام کہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس میں جب مومن جائیں گے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تحیہ کیسے ہوگا، وہ سلامتی کے ساتھ، سلام کی دعاؤں کے ساتھ، سلام کی پکاروں کے ساتھ ہوگا، اور اہل جنت جو ہیں وہ بھی اور فرشتے بھی یہ ایک دوسرے کو سلام کا تحیہ پیش کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جنت جو ہے ہر طرح سے سلامتی ہی سلامتی، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ اصل میں بچ گیا، تو اس سے بڑی سلامتی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو جنت میں داخل ہو جائے، جو جہنم سے بچ جائے، تو ظاہر ہے اس سے بڑی بچت اور سلامتی والی جگہ کون سی ہوگی۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والا بھیجا۔ بس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا تو وہ تو محل میں بھی داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اس کی وضاحت کرو، یعنی وہ آپس میں ہی مکالمہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مثال اور اس کی وضاحت آ جائے، تو اس کی وضاحت کرو۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تاکہ یہ سمجھ جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ سمجھ آ جائے، تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے، یعنی جس محل کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ جنت ہے، اور اس کی طرف بلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہیں، یعنی اچھے اور برے کے درمیان میں وہ فرق کرنے والے ہیں، کہ انہی سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کس طرف جانے والا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ کس طرف جانے والا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا کہ من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں اسی طرح سے بات کی، فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ اصل میں اس نے جنت میں جانے کے لیے وہ جنت میں جائے گا، اس نے اصل میں اس کے لیے ہاں کہا ہے۔ ومن اساءنی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا حکم آیا اور میرے حکم کی حکم دولی کر دی، فقد ابا، تو یہ وہ بندہ ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے ابا، اس نے انکار کر دیا، یعنی ویسے عملی طور پر انکار کر رہا ہے، زبانی نہیں۔ یعنی آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو یقیناً اس کا جواب، بلکہ جواب کیا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس فہرست میں، لائن میں آگے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل درست ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو اس نے چاہے زبانی کلامی یہ کہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں،
لیکن اصل میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو اصل میں اس نے جنت میں اس دارالسلام میں جانے سے انکار کیا۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب غور کیجیے، اسی آیت کے شروع میں اللہ نے خود سے دعوت دی ہے اور دارالسلام اس جنت کی طرف بلایا ہے، اور بلانے کے لیے رسولوں کا ایک سلسلہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا، اور جس کی آخری جو ہے وہ کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ وہ ترتیب میں سب سے آخر ہیں اور حیثیت میں سب سے اول اور اعلیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے تو دعوت بھی دی اور دعوت کا پورا انتظام بھی کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ رب العزت نے میرے لیے چاہا ہی نہیں ہے تو میں صراط مستقیم میں کیسے پھر چلوں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے شروع میں کہا کہ اللہ نے تو پہلے ہی سے دعوت دے رکھی ہے۔ ہاں، جو اس کے اوپر چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے اپنے دل کا ارادہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے اوپر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے اس کا معنی وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے سیدھے راستے کو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے جستجو چاہیے، آپ کے دل کے اندر ایک تمنا اور تلاش اور جستجو ہونی چاہیے۔ جس کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ اور جو ہدایت کے راستے کی تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کو یہدی من یشاء، اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا من یشاء سے کوئی شخص اس کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ جسے چاہے اللہ دے، تو یہ اللہ کی کوئی ایسی کوئی اسکیم نہیں کہ جس کو چاہے جیسے مرضی جو مرضی کر دے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو ٹٹولتا ہے۔ آپ کو اللہ کی اس دعوت کے اوپر آپ کا انداز کیا تھا، آپ کا جواب کیا تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا، تو جیسا رویہ آپ کا تھا اللہ رب العزت پھر آپ کے لیے دین کے اور صراط مستقیم کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت آیت نمبر 26 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور جو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس سیدھے راستے کی طرف جس کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اس کے اوپر پھر چلتے ہیں، اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے فرمایا للذین احسنوا، یعنی اس ایک جملے سے ایک بات ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے محض صرف کلمہ پڑھ لینا، محض صرف ایمان لے آنا اور محض صرف جو ہے دل میں یہ یقین کر لینا کہ جناب اب ہم مسلمان ہیں اور اب جنت میں جانا پکا ہے، اس کے اوپر اکتفا نہیں ہے، بلکہ یہ دین جب بھی بات کرتا ہے تو ایمان کے ساتھ عمل کی بات کرتا ہے۔ ایمان ایک دل کی کیفیت اور ارادے اور اس کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور عمل اس کی ایک نشاندہی اور اس کے ایک ثبوت کا نام ہے۔ تو لہٰذا عمل بھی ضروری ہے، یہاں پر تو عمل کی بات اللہ فرما رہے ہیں للذین احسنوا، جن لوگوں نے احسنوا احسان کیا ہے۔ اب یہ احسنوا کیا ہے، تو اس کی بہترین تفسیر آپ کو حدیث جبریل میں ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ رب العزت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ احسان کیا ہے۔ جب جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کہ انسان کی کیفیت عبادت کے دوران وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہو، چاہے دعا عبادت کے طور پہ کر رہا ہو، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزہ رکھ رہا ہو، یا کوئی بھی دین اسلام کا عمل جو عبادات میں سے ہے وہ کرتا ہے اور اس انداز میں کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس میں نہ کوئی ریاکاری کرنی ہے، نہ کوئی اس میں کمی بیشی کرنی ہے، نہ کوئی چیٹنگ کرنی ہے، بلکہ اللہ کی خاطر اللہ کو حاضر جانتے ہو کہ اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں ہوں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے جب انسان اپنا عمل کرتا ہے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص احسان کرے گا تو غور کیجیے اللہ رب العزت پھر بدلہ ویسا ہی دیتا ہے جیسا بندے نے عمل کیا۔ جب آپ کی طرف سے مومن کی طرف سے احسان جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میری طرف سے پھر احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔
تو لہٰذا فرمایا الحسنہ للذین احسنوا، جن لوگوں نے احسان والا عمل کیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ الحسنہ، میرے پاس حسنہ ہے۔ یہ حسنہ اللہ رب العزت نے کس کو کہا ہے؟ تو یہ احسنوا کی اصل میں مؤنث ہے، مؤنث لفظ ہے حسنہ، اس لیے عورتوں کے نام بھی مسلمانوں کے اندر بچیوں کے نام حسنہ رکھے جا سکتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں لوگ۔ تو اس کا معنی کیا؟ یعنی وہی حسین سے اصل میں نکلا ہے، جیسے عمل حسین ہوتا ہے اسی طرح اس کا بدلہ بھی حسین ہے۔ اور اللہ کے ہاں جنت جو ہے اس سے زیادہ حسین کیا چیز ہے کہ جنت کی جیسی حسین چیز اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں رکھی ہے۔ اور اس کا حسن ایسا ہے کہ جو کسی نے دیکھا نہیں ہے، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال پیدا نہیں ہوا ہے، جس کا تذکرہ کسی کان نے سنا نہیں ہے، تو یہ وہ جنت اور یہ اس کے حسن کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حسنہ رکھا ہے، لیکن اس میں اس سے بھی بڑی اور بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ یعنی کیا جنت میں جنت سے بھی زیادہ کیا کوئی چیز ہے؟ اس سے بھی جو زیادہ ہو، یعنی جنت تو ایسی زبردست حسین چیز ہے، تو پھر اس سے زیادہ کیا ممکن ہے؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو احسان کرنے والے ہیں نا، تو اللہ رب العزت احسان کا بدلہ صرف احسان نہیں دیتا ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ آپ نے احسان کیا، بدلے میں اللہ نے بھی احسان کیا۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جنت انسان کو مل جائے، لیکن اللہ رب العزت سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے کہ اللہ رب العزت بڑھ کر اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اور وہ اس سے زیادہ انسان کے خلوص، اس کے احسان کے پیش نظر اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اللہ اپنی بندگی کرنے والوں کو جنت کے ساتھ ایک زائد چیز زیادہ، یعنی جو اس سے بھی زیادہ ہو، وہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ زیادہ احادیث کے اندر اس کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے، یعنی یہ اللہ کا دیدار بھی ان لوگوں کو وہاں پر نصیب ہوگا، ان جنتیوں کو۔ یعنی صرف جنت نہیں بلکہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے زیادہ کہا ہے۔ یعنی تو یہ بہت زیادہ کوئی چیز ہے کہ جس کو حسنہ اور اس طرح کے الفاظ کا پیرایا بھی پہنایا نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ بھی بولا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ زیادہ ہی ہے، اور یہی مفہوم جو ہے سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 173 میں، سورہ نور آیت نمبر 38 میں، سورہ قاف آیت نمبر 35 میں وہ بیان ہوا ہے۔ اور متعدد صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ زیادہ سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ آیت جب تلاوت فرمائی اور فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی کرنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دیا جائے۔ وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے؟ یعنی وہ اپنی جو حاصل شدہ نعمتیں ہیں ان کی طرف غور کریں گے کہ ہمیں تو میزان بھی اللہ نے بھر دیے ہیں، حالانکہ ہمارے عمل اتنے نہیں تھے جتنے اللہ نے میزان بھر دیے ہیں۔ کیا اس نے ہمارے جو ہے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے؟ ہمیں جنت میں داخل اور آگ سے محفوظ نہیں کر دیا ہے؟ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ وہ ان کا تذکرہ کریں گے کہ اب اور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُكْشَفُ لَهُمُ الْحِجَابُ إِلَيْهِ، کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے اوپر پھر اپنا حجاب جو ہے اس کو بھی ہٹا دے گا، اللہ اس پردے کو دور کر دے گا۔ قال فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ بِأَعْيُنِهِمْ، کہ اس وقت ان کے لیے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم انہیں اب تک ایسی نعمت عطا ہی نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی حالانکہ میزان بھر گئے، چہرے روشن ہیں، جنتوں کے مزے لے رہے ہیں اور دوزخ سے محفوظ کر دیے گئے ہیں، لیکن جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اب کوئی محبوب چیز رہی ہی نہیں ہے، اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو، ان کے پاس ایسی کوئی چیز اور نعمت ہی باقی نہیں۔ یعنی اتنا زیادہ ہے وہ کچھ جو اللہ کا دیدار ہے کہ اس کے بعد ہر چیز جنت کی ہر نعمت ہی جو جاتی ہے، جنت کی نعمتوں کی طرف نظر ہی نہیں جائے گی اللہ کا دیدار کرنے کے بعد۔ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس انداز میں کرنے کی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی جنتوں میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ رب العزت اسی زیادہ یعنی اسی اپنے دیدار کو ہمارے لیے بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ دیدار جو ہے یہ آنکھوں کے ساتھ ہوگا، یہ کوئی دل کے ساتھ اور دلی کیفیت نہیں ہے
کہ دل سے دیکھیں گے، جیسے بعض معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے، اللہ کے دیدار کو وہ نہیں مانتے، جبکہ حدیث کے اندر اور قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، اور حدیث کے اندر تو بالکل واضح الفاظ میں یہ ذکر جیسے اس حدیث میں بھی ہمارے سامنے ہوا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ، یعنی یہ جو کہہ دیا ہے نا اللہ رب العزت نے، حالانکہ یہی سب کافی ہے ان جنتیوں کے لیے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے احسان کے بدلے میں حسنہ دینے والا ہے اور اس سے بھی کچھ زیادہ، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اصل میں تم کس سے بچے ہو، اس کا بھی ذرا تذکرہ سن لو، یعنی کیونکہ پھر انسان کو نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا، اگر میں اس راستے کو اختیار نہ کرتا جو جنت میں لے جانے والا ہے، اگر اس صراط مستقیم کی پیروی نہ کرتا جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم نے پڑھا، اگر اس کے اوپر وہ نہ چلتا تو پھر کہاں پر جا سکتا تھا، اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ، اب اس یہاں پر نا ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں چھائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ یہاں پر نہ ہوتے، اگر ٹھکانہ کوئی دوسری جگہ ہوتی یعنی جہنم ہوتی تو پھر کیا ہونے والا تھا؟ ان کے چہروں پر سیاہی چھانے والی تھی، لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ہی کوئی یہاں پر ذلت ہوگی، پتہ یہ چلا کہ جہنمیوں کے اوپر ذلت بھی، ان کے اوپر ذلت کا عذاب بھی ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ہیں جنتی، یعنی اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سننا چاہتا ہے تو اس آیت میں اللہ نے بیان کر دیا کہ اس میں کوئی نقص والی، کوئی چہروں کے اوپر سیاہی نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں ہے، کسی کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ بہترین ہے اور ہر نعمت جو ہے ایک دوسرے سے زیادہ ہے، اور یہ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، اور صرف یہ نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی اگر ہل اسٹیشن کے اوپر چند دن گزارنے کا موقع مل جائے نا، پہاڑ ہیں، خوبصورت موسم ہے، ہری بھرے جو ہے وہ آپ کو کھیت کھلیان ارد گرد نظر آتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ انسان کے دل جو ہے نا فرحت سے یعنی کہہ لیں کہ بھر جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد لیکن وہاں سے واپسی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنت ایسی ہے کہ ہم فیہا خالدون، یہ جنتی جو ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہاں سے کہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، اتنے دنوں کا رینٹ پے کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ جنتی جو ہیں اصحاب ہیں اس کے، یہ اس کے ساتھی ہیں، یہ اصل میں جنت والے ہیں۔ اب جب جنت والے کہہ دیا تو اب یہ کسی اور چیز والے نہیں ہو سکتے، یہ جنتی ہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ انداز ہوتا ہے کہ جب ایک طرف کا ذکر کیا تو دوسری طرف کا بھی تذکرہ ہو جائے، تاکہ ایک تقابلی جائزہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو جائے، اس چیز کی اور اس نعمت کی ناشکری نہ ہو، اس کا شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ، کہ جن لوگوں نے برائیاں کی، ایک طرف تو حسنہ اور احسنو تھے، حسین عمل کرنے والے، اچھے خوبصورت اعمال کرنے والے، جو اپنے اعمال کو صرف ایسا نہیں کہ سر سے صرف اتارتے ہیں کہ مجھے 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور صرف ٹھونگے مارے اور نمازیں ختم، اور نہیں بلکہ اس کو بہترین انداز میں کرنا، اس انداز میں کرنا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے۔ آج میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن سے میری بات چیت ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن سوال ہی صرف کرنا ہے، نماز کا سوال ہوگا، اب یہ تھوڑا ہوگا کہ کیسے پڑھی تھی تو ہماری ہر نماز قبول ہو جائے گی، ہم جیسے مرضی پڑھیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کا دل کرے وہ آپ کریں، نہیں، آپ کے دل والا دین نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت والا دین ہے۔ اس میں ہوگا وہی کہ جس نے اس شریعت کو نازل کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو ماننی بھی اسی کی پڑے گی، تو لہٰذا اس میں اپنی مرضیاں نہیں چلتی ہیں، تو اس لیے اس کے اندر احسان یہی ہے، اس کے اندر خوبصورتی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا، وہ سب سے خوبصورت عمل ہے۔ تو کوئی بھی آپ اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیں، وہ نماز ہو، ہماری زندگی کا شادی بیاہ ہو، کوئی فوتگی ہو، کوئی زندگی کا کوئی بھی عمل، زندگی کے آغاز سے لے کے انجام تک کے کوئی بھی معاملات ہوں، ان کے اندر انسان بہترین اور حسین عمل وہی ہوگا، وہی کر سکتا ہے کہ جس کی مثال آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور یہ زیادہ خوبصورت ہے اور سنت میں وہ ملتا نہ ہو۔ اگر وہ اتنا اچھا عمل ہوتا تو اللہ کے نبی کر کے دکھاتے، تو اس سے بدعت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اس احسنوں کے ذریعے سے،
کہ وہ احسن وہ چیز اللہ کے نبی بتا گئے ہیں، ان سے زیادہ احسن کا کوئی دعویٰ اگر کرے کہ جناب یہ عمل کتنا زبردست ہے، آپ نہیں کرتے ہیں، بھائی ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ احسن نہیں لگتا ہے، کیونکہ احسن وہی ہوگا جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہوگا۔ احسن ہوتا اللہ کے نبی کر کے بتا دیتے، کر کے دکھا دیتے، اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے تو لہٰذا اس کو احسن کہنا یہ بڑی بہت دور کی بات ہے۔ تو خیر یہاں پر اب اس کا اپوزٹ ہے، والذین کسبوا السیئات۔ اب جن لوگوں نے کسبوا، اب غور کیجئے کسبوا کا لفظ کے اندر، احسنوا کے اندر یہ بات نہیں کی تھی، کسبوا کے اندر ہے۔ کسبوا ایک کسب کو کہتے ہیں جو انسان بڑی محنت سے مشقت سے سیکھتا ہے کرتا ہے، یعنی انسان برائی جو ہے پتہ ہے اس کا راستہ مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جائیں گے، اور پرانے وقت ہمیں یاد ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ جناب کیسٹوں کی دکانیں ہیں، جائیں گے پیسے بھریں گے اور کیسٹیں خرید کے لائیں گے اور پھر جا کے وہ فلمیں دیکھیں گے۔ اسی طرح آج بھی جو لوگ یہ معاملات اور نیٹ کے اوپر مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی سیدھا سیدھا کام نہیں ہوتا، باقاعدہ وہ کسب کی طرح کی چیز ہے، وہ ٹرک آنے چاہیے، وہ آپ کو طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے، اور پھر جا کر آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور بڑی مشقت کر کے آپ اس برائی تک پہنچتے ہیں۔ لیکن غور کیجیے انسان برائی کے اندر کتنی کتنی مشقتیں جھیل لیتا ہے، اور نیکی آسان بھی ہونا تو کرنے کی نہیں جا رہی ہوتی اور اس کو مصیبت سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کسبوا السیئات، یہ جو لوگ برائیاں کس طرح سے کرتے ہیں، کمائی کی طرح، کہ جس کے اوپر مشقت لگتی ہے، خون پسینہ لگتا ہے، تو برائیاں اس انداز میں کرتے ہیں۔ جزاء سیئۃ بمثلھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے کہ وہاں پر جب نیکی کی تھی تو اللہ نے کیا کہا کہ نیکی کا بدلہ تو حسنہ ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک نیکی احادیث کے اندر آتا ہے نا، سورہ بقرہ کے اندر ہم اس کی بہت تفصیل پڑھائیں کہ ایک نیکی اللہ رب العزت اس کو ایک بالی، اور ایک بالی کے اندر دانے، اور دانوں کو 700 گنا تک بڑھانے کی بات ہم پڑھ کے آئیں کہ اللہ رب العزت 700 تک ایک نیکی کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا آپ نے ایک عمل ہے 700 تک بڑھ گیا، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ کی بات کی، یعنی نیکی ایک ہے لیکن اس کی نیکیاں کتنی مل رہی ہیں، اس کا بدلہ بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ حالانکہ پچھلی آیت میں اللہ نے زیادہ کا لفظ تک استعمال کر دیا کہ بدلہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن برائی کے معاملے میں بھی اگر اللہ ایسے کرتا کہ ہم ایک برائی کرتے اور اللہ ایک کی بجائے 10 لکھتا تو یہ زیادتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ انہوں نے کسب کیا ہے، برائی کی ہے، تو اللہ کی طرف سے اب اس برائی کا بدلہ بھی آپ کو اتنی برائی ہی کے بدلے میں ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ جزاء سیئۃ بمثلھا، اسی کی مثل ہے۔ آپ نے اگر ایک برائی کی ہے، 10 برائیاں کی ہیں تو بدلہ بھی 1 یا 10 ہی ہے۔ آپ نے 100 برائیاں کی ہیں تو بدلہ 100 برائیاں ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 100 کے بدلے میں زیادہ لکھ دیا جائے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں پر سیئۃ یہ نکرہ کا ذکر ہے، تو اس کے اندر یہ معنی اور فائدہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی برائی کا تذکرہ، یعنی برائی کوئی خاص برائی نہیں کہ جناب یہ برائی کریں گے تو پھر ایسا ہوگا، نہیں، انسان کوئی بھی برائی کر لے، یہ بھی اللہ رب العزت کے رحم و کرم اور اللہ کے لطف و کرم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھیے کہ انسان جو برا عمل کرتا ہے اس کے لیے بھی اس سے زیادہ اس کو گناہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی بدلہ اللہ اتنا عادل ہے کہ ایک برائی کا بدلہ اتنی ہی دیتا ہے، اس برائی کے برابر۔ لیکن ان برائیوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی برائی سے محفوظ فرمائے، اور اس کا بدلہ جو ہے اس کے برابر ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اب یہاں پر برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، اور جہنم کے اندر وہ شخص اپنی برائیوں کے بمثل داخل ہو گیا ہے۔ اب جہنم کے اندر اب اس کے ساتھ جو سلوک ہے، اس برائی کی گناہ کی وجہ سے اس کو جو سزا مل رہی ہے، جو برائی ہے اس کے عمل ہی کی طرح کی، وہ کیا ہے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور اسے ڈھانپ لے گی ذلت۔ اس دنیا میں نا مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کو یہ لوگ ذلیل سمجھتے تھے۔ کوئی شخص اگر ٹخنوں سے اوپر سلوار کر لے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی شخص داڑھی رکھ لے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی شخص اگر دین کی بات کرنا شروع کر دے اس کو ملا مولوی کہا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، توہین آمیز رویہ اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اور آج وہاں پر کیا ہے، اس دین کا جو مذاق اڑاتے تھے، دین کو کوئی گھٹیا چیز سمجھتے تھے، آج اللہ کہتا ہے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کو اس کا بدلہ ویسا ہی مل رہا ہے، ان کو وہاں پر ذلت وہاں پر ان کو ڈھانپ لے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور وہاں پر جو ہے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب جب ان کے اوپر آئے گا، اللہ کی پکڑ جب ان کو پکڑے گی تو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
اس دنیا کے اندر تو انسانوں نے کتنے ہی سہارے تلاش کر رکھے ہیں نا. انسان کہتا ہے کہ جناب فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں کا اگر میں در پکڑ لیا. اور بہت سے لوگ آپ ان سے بات کریں تو یقین وہ حقیقی طور پر یعنی لٹرلی اس کو اسی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کا در پکڑا ہے تاکہ یہ لوگ ہمیں قیامت والے دن محفوظ کر لیں اور اپنی انہی کے ذریعے سے ہم مرادیں حاصل کر لیں گے، آخرت میں یہ ہمارے لیے سبب بن جائیں گے. اور ہر ایک کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہاں پر چاہے کیسا ہی شخص ہو، چاہے کتنا ہی بڑا پیر اس نے پکڑا ہے، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور ہمارے ہاں معروف شعر ہے نا، آپ سب نے سنا ہوگا کہ خدا کا پکڑا ہے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی بڑا رتبہ اور مقام دے دیا گیا. اس سے بڑا غلو اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا پکڑا تو چھڑا سکتا ہے کوئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ لیں اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. اللہ جبکہ یہاں پر قرآن تو کچھ اور ہی کہتا ہے. اب قرآن کی مانے یہ ان شاعر و شاعری کرنے والوں کی مانے، یہاں پر تو ہمیں قرآن ہی کو ماننا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے ما لہم من اللہ من عاصم، وہاں پر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، چاہے کوئی جتنا مرضی بڑا پیر فقیر اور کوئی بڑا نبی انسان لے آئے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے جس نے بچنا ہے آج اس کا انتظام کر، آج اس جو ہے دین کو، آج اس نبی کو پکڑ لیں اور اس نبی کے طریقے کو پکڑ لیں تو پھر بچت ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ کسی رشتے کا لحاظ کیا اور قیامت والے دن سمجھا کہ جناب یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں بچا لیں گے. ما لہم من اللہ من عاصم، وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور سورۃ القیامہ میں اللہ نے اس کا اظہار کیا ہے، اس چیز کا ذکر وہاں پر اس کیفیت کو واضح کیا ہے. فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. آج اس دن کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کسی جگہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے، نہ اللہ کی جنت سے، اللہ کی جہنم سے. جو شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اب وہاں سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پلانگ لے، کوئی باہر نکلنے کی کوئی ترکیب اس کو سوچ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اب جہنم کے اندر جو ذلت ان کو ڈھانپے گی، اللہ کے علاوہ کوئی یا اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. اور اندر جہنم کے اندر ان کی حالت کیسی ہوگی؟ اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں کے اوپر ایسا اندھیرا جو ہے چھایا ہوگا اور جیسے رات کا کوئی ٹکڑا ہو، اور رات بھی کیسی؟ مظلمن، جو سخت اندھیرے والی ہو، یعنی اندھیری رات کی طرح ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. اس دنیا کے اندر انسان کے چہروں کی رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. انسان کا اسلام جو ہے، انسان کا تقویٰ، وہ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ کس مقام پر ہے. اگر وہ اس دنیا کے اندر کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی جو ہے براؤن کلر کا ہے، جیسا مرضی رنگ کا ہو، یہ دنیا کے اندر رنگوں کا کوئی معنی نہیں ہے. ہاں لیکن قیامت والے دن رنگوں کا معنی ہے. کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ مسودہ، وہ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. یا ان کے اوپر جیسے اس آیت میں فرمایا کہ ان کے اوپر ایسی سیاہی، ایسا اندھیرا چھایا ہوگا جیسے کالی رات کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس اندھیرے سے، اس ظلمت سے انسان بچے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے کہ روشن ہوں گے. اولئک اصحاب النار، جیسے پیچھے فرمایا تھا کہ یہ اصحاب الجنہ ہے. اب جیسے وہ صاحب ہیں جنت کے رہائشی اور جنت والے ہیں، اسی طرح کہہ دیا گیا کہ یہ دوزخ والے ہیں. یعنی ان کا نام اور ان کی صفت اور ان کا جو ہے لقب یہ ہو گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، دوزخ والے، جہنمی. ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. جیسے جہنمی جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کوئی وہاں سے اب اس کے بعد نکلے گا نہیں. اب اسی طرح جہنمیوں کا معاملہ ہے. جہنمی بھی ایک دفعہ جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے تب اس سے نہ نکلنے والے ہیں اور نہ ہی وہاں پر ان کو موت آنے والی ہے کہ اس سے جان ہی چھوٹ جائے اس کے عذابوں سے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پر ان جہنمیوں کو غور کریں، اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ ان کی برائی کے بدلے میں ان کو برائی، وہاں پر ان کے بدلے میں ہی ان کو اس کے مثل ہی سزا ہوگی، بدلہ ویسا ہی ہوگا. دوسرا ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی اور اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا کوئی انہیں.
پھر ان کے چہروں کے اوپر جو ہے رات کے اندھیروں کی طرح کا اندھیرا چھایا ہوگا، اور اولئک اصحاب النار، اور آخری چیز تو یہ کہ وہ صاحب نار ہیں۔ اب وہ آگ کے ساتھ رہنا سیکھ لیں، کیونکہ اب آگ ہی ان کا جو ہے وہ ان کا ساتھی ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب جہنم اور جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر ڈائریکٹ جانا نصیب فرمائے، اور جہنم سے ہر طرح سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم سب کے سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ یوم، اس دن، اور اس دن سے مراد کیا ہے؟ یہ یوم حشر ہے، جس دن اللہ یہ سب کو اکٹھا کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں نحشرہم، اور یہ نحشر میں جو نون ہے یہ کوئی جمع کا معنی نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے ساتھ کوئی مل کے کوئی اور لوگ اکٹھا کریں گے، نہیں، بلکہ یہ عربی زبان کا بھی ایک انداز ہے، اور عام دوسری دیگر زبانوں کے اندر بھی یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کہا اور ہم نے وہ کہا، تو یہ وہی انداز عربی زبان کے اندر بھی اختیار ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عظمت و رفت کے اظہار کے لیے اپنا ذکر جمع کے سیغے سے کیا ہے، کوئی اس سے کوئی جمع کا سیغہ مراد نہ لے کے اس میں کوئی اور بھی کوئی لوگ شامل ہیں، بلکہ اکیلے اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، لیکن تذکرہ اس کی جلالت کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، اس کی رفت کے ساتھ، یعنی ہم اس دن اکٹھا کریں گے۔ تو اللہ کا اس دن جو مرتبہ اور مقام ہے اس لفظ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، یوم نحشرہم، ہم اس دن اکٹھا کریں گے ان سب کو، ہم ان سب کو، اور ان سب سے کیا مراد ہے؟ جن کو اللہ رب العزت نے مکلف ٹھہرایا ہے۔ اور اللہ رب العزت جیسے سورۃ الرحمن کے اندر ثقلان کا ذکر کرتا ہے، یعنی دو بوجھل، یعنی جنہوں نے اس شریعت کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، وہ جن بھی ہیں اور انس بھی ہیں، جن اور انسان دونوں اس میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح ان جنوں اور انسانوں میں سے نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور منافق بھی ہیں، اور سب کے سب اس دن اکٹھے ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کے اندر وہ بھی کہ جو شرک کرتے تھے، اور وہ بھی جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، جن کے ذریعے سے یہ لوگ شرک کرتے تھے، ان کو بھی اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا۔ تو اس جمیعاً کے لفظ کے اندر یہ سب شامل ہے۔ ثم نقول، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم جمع کر کے کریں گے کیا؟ ہم ان سے کہیں گے۔ اب یہ اللہ کی رب العزت کی دیکھیے نا شان کس انداز میں، پھر اللہ فرماتا ہے نقول، ہم کہیں گے، یہ اللہ کا فرمان جاری ہوگا۔ للذین اشرکوا، کن سے کہے گا اللہ رب العزت؟ ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اب اللہ ان سے مخاطب ہوگا کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم انتم و شرکاؤکم، کہ مکانکم، اب آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، جگہ پکڑ لو۔ مکان جگہ کو کہتے، کم تمہاری، یعنی جو تمہاری جگہ جدھر کھڑے ہو نا وہیں پہ رک جاؤ، ہلنا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی ڈانٹ کا انداز اس میں دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ان مشرکوں سے، ان کے چنگلوں سے، اللہ ان کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واعوذ بک ما لا عالم۔ تو یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے ان شرک والوں کو جو شرک کرنے والے تھے، مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک، ہلنا نہیں ہے۔ اور کون کھڑا ہو؟ انتم، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وشرکاؤکم، اور جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ بھی اللہ کے ساجیدار ہیں، یہ ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی چیز ہے، اللہ بھی پیدا کرتا ہے لیکن یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں تکلیف سے نجات دیتے ہیں، یہ بھی صحت دیتے ہیں، یہ بھی کشتیوں کو پار لگاتے ہیں، یہ گھٹائیں ان کے کہنے پر چلتی ہیں اور ہوائیں ان کے کہنے پر رک جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا، اور جو ان کے ساتھ شرک کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جب سب کو روک لیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اب روک تو لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سلوک ایک جیسا ہوگا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اب ہم ان کے درمیان میں جدائی ڈال دیں گے، اور یہ جدائی دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے، کیونکہ اکٹھا تو سب کو کیا ہے، جیسے شروع میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم تو سب کے سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور رکنے کا اشارہ کس کو کیا؟ رکنے کا حکم کس کو فرمایا؟ صرف شرک والوں کو، کہ مشرکو تم تو کھڑے ہو جاؤ نا ذرا، اب تمہیں لائن حاضر کر لیا گیا ہے، اب تم جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اور تمہارے شرکا یہ سب کھڑے ہو جائیں۔ اور اب جدائی ڈال دی جائے گی کن کے درمیان میں؟ ایک تو وہ جو شرک کرنے والے، یہی مشرک قسم کے لوگ ہیں، یہ کافر لوگ اور مسلمان، اب دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔
دونوں کی الگ الگ جماعتیں علیحدہ علیحدہ جگہوں پر ہو جائیں گی، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ الگ ہو جاؤ آج ہے مجرموں، تم آج الگ ہو جاؤ، ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، اب ان کے اندر نہ کھڑے ہو۔ اس دنیا کے اندر نا سب کے ساتھ سب لوگ اکٹھے کھڑے ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون مجرم ہے کون نہیں۔ منافق بھی مسلمانوں کے اندر چھپے بیٹھے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے دشمن بھی درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ کی دین، اللہ کا رزق، اللہ کی جو نعمتیں اس دنیا میں کافر اور مشرک دونوں کھاتے رہتے ہیں، اور مسلمان بھی کھاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اکٹھے نہیں ہیں۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے بعض مسلمان ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں، بعض کا عقیدہ کچھ ہوتا ہے، بعض کا عقیدہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اب ان کے درمیان فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، آج ہم ان کے درمیان میں علیحدگی کر دیں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو اور ان کے قرار دیے گئے شرکاء کو، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا، کہ ان کو کہا جائے گا کہ تم ذرا علیحدہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ذرا علیحدہ کھڑے ہو جاؤ نا، اور پھر ان کی گفتگو کروائی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے اور صورتوں سے اس طرح کا اس کی طرف ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ دونوں کو روک لیا جائے گا، پھر دونوں کے بارے میں دونوں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو اور تم کیا کہتے ہو۔ مشرک ان سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری عبادت کرتے رہے ہیں اور قیامت کے دن تمہاری پناہ میں آ کر عذاب سے بچانے کی درخواست بھی تمہیں کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے چڑھاوے بھی چڑھائے، ہم نے تو جناب اتنی منتیں مانگی تھی، کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے گلے کیسے نہیں بھرے تمہارے، بڑا کچھ کیا نا، تو آج پھر ہماری ذرا مدد کرو۔ تو ان کے درمیان میں مکالمہ بھی کروا دیا جائے گا۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اب دونوں کو اللہ نے کھڑا تو کر لیا ہے، لیکن قصور کن کا ہے؟ قصور تو ظاہر شرک کرنے والوں کا ہے، اور بعض صورتوں میں دوسری طرف والے کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف اصل قصور ہر لحاظ سے وہ تو کن کا ہے؟ شرک کرنے والوں کا، کہ انہوں نے شریک ٹھہرا لیا، اور اب دوسروں کو بھی کھڑا کیا جا رہا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ وہ شرکاء جو ہیں جن کو یہ اللہ کے برابر سمجھتے تھے، اور جن کو یہ اللہ کے برابر سمجھتے تھے، وہ تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ تھے، جن کی یہ لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک سمجھتے تھے، جیسے اللہ سے ڈرتے تھے ان سے بھی ڈرتے تھے، جیسے اللہ سے امید رکھتے تھے ان سے بھی امید رکھتے تھے، جیسے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتے تھے، اس سے بھی ان کے سامنے بھی گڑ گڑاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کا نام ہی رکھ دیا تھا کہ مشکل میں یہ ہماری نجات دلانے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہیں، یہ غوث ہیں، یہ داتا ہیں، یعنی ہر چیز میں انہوں نے شریک کر رکھا تھا۔ تو آج ان کو بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ ان میں بعض جو ہے کون ہیں؟ بعض تو واقعی غلط لوگ ہیں، جیسے ابلیس خود ہے، جس کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا، جو ابلیس کی عبادت کرتے تھے، ابلیس کا کہنا مانتے تھے۔ اور بعض جیسے فرعون ہے، ایسے بادشاہ، فرعون ہے، نمرود ہے، اور اس طرح کے لوگ، تو یہ تو دو نمبر قسم کے، اور واقعی یہ اپنے آپ کو رب کہنے والے، اور واقعی اپنے آپ کو اللہ کا شریک بتانے والے، اور اس میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں جو آج کے زمانے میں لوگوں کو ڈھونگی بن کر وہ لوگوں کو یہی دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ میں بڑا کچھ ہے، ہم کرنی برنی والے ہیں، ہم قیامت والے دن آپ کو پلسرات سے کراس کرا لیں گے، اتنا بس پیسہ لگے گا، یہ ہمارا گلہ بھر دو، یہ ایک بکرا لے آؤ اس کالے رنگ کا ہو اور اس کو ذبح کر کے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، وہ ہم کھائیں گے اور قیامت والے دن تمہارے لیے جو ہے وہ سامان کر دیں گے۔ تو اس میں تو ہر طرح کے ڈھونگی بھی ہیں، اور اس کے اندر یہ فرعون اور ابلیس اور یہ سارے لوگ بھی ہیں، ایک طرف یہ ہیں، اور دوسری طرف اس میں نیک لوگ بھی ہیں، یعنی لوگوں نے نبیوں کے ساتھ بھی شرک کیا ہے۔ بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان سے بھی مانگتے ہیں، مریم کو اللہ رب العزت کے علاوہ ان سے بھی مانگتے ہیں، اور پھر کئی جو نیک اولیاء ہیں ان کو بھی مانگا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو بھی یہ شریک اللہ کے ساتھ کر دیا گیا کہ جیسے اللہ جھولیاں بھرنے والا ہے، ویسے اللہ کے نبی بھی جھولیاں بھرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب اب اگر اللہ کے نبی ہمیں جو ہے نا زیارت کے لیے بلا لیں مدینہ شریف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی شریک ٹھہرانا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس میں نیک اور بد ہر طرح کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ تو آج جو ہے اب ان کے درمیان میں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، آج ان کے درمیان میں جو ہے نا فرق کر دیا جائے گا، ذرا تم سائیڈ پہ ہو جاؤ اور تم ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، لیکن پوچھنا سب سے ہے، پوچھا سب سے جائے گا، جیسے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ پوچھا جائے گا ان شرکاء سے بھی اور ان مشرکوں سے بھی۔ اور آگے پھر وہ جواب کیا دیں گے؟
وہ کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ شرکاء جن کی یہ دنیا میں جن کو اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے نا، وہ کہیں گے کہ جناب، یعنی وہ ان کی عبادت سے اصل میں انکار کریں گے، کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، معلوم نہیں کس کی عبادت کرتے رہے ہو، یعنی پتہ نہیں کس کی عبادت تم کرتے تھے، ہماری عبادت تو تم نے نہیں کی ہے، ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، اپنی عبادت سے منہ موڑ لیں گے۔ حتیٰ کہ شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا کہ شیطان قیامت والے دن یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف مشورہ ہی دیا تھا، میں نے کب کہا تھا کہ یہ کرو، اور اس دن وہ بھی مکر جائے گا اور وہ کہے گا میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، اور لیکن دنیا کو دیکھے کیسے فریب میں ڈال رکھا تھا اس نے۔ تو اس دن یہ شرکاء جو ہے نا، اب وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اس کی آگے وضاحت اسی جملے کی اور زیادہ ہو جاتی ہے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے کہ پس کافی ہے اللہ بطور گواہ، یعنی کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ نیک لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے ہماری زندگی میں تو ہم نے تمہیں یہ ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں ابھارا ہے، ہم نے تو نہیں کہا ہے تمہیں ایسا کرنے کا، تو لہٰذا تم ہماری عبادت کرتے تھے نہیں کرتے تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں اس کے بارے میں۔ تو اب وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں کافی ہے ہمارا گواہ کہ ہم تو اس دنیا سے چلے گئے۔ اب غور کیجیے نا، اگر تو وہ دنیا میں ابھی بھی موجود ہوتے تو کہتے کہ ہم بھی گواہ ہیں، ہمیں خود پتہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہمارا، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہا، رہتی دنیا تک اللہ رب العزت تو رہے گا، تو اللہ کی ذات ہمیشہ ہر چیز کو دیکھنے والی، ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے، تو لہٰذا اصل گواہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت نے سب کے ادوار دیکھے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا گواہ ہے۔ اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اور وہ کہیں گے کہ بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے غافل، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ اور اس آیت سے یہ بھی ایک نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ جو قبروں میں چلے جاتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ دنیا میں یہ ڈھونگی جو ہیں یہ ان کے حوالے سے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ جناب وہ ہماری سنتے ہیں قبروں والے، آپ ان قبروں پہ جا کر دعائیں کریں، اجمیر شریف چلے جائیں، فلاں جگہ پر چلے جائیں، لال شہباز قلندر کے مزار پر چلے جائیں اور فلاں فلاں مانگیں، وہ آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت ہی سے غافل سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو ان کو غیب کا پتہ نہیں ہے، دوسرا یہ پتہ چلا کہ وہ قیامت والے دن جو ہیں وہ بھی جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کے بعد پیچھے کیا کیا ہوا ہے، لوگ ان کی قبروں کو انہوں نے کیسے جو ہے عبادت گاہیں بنا لیا، وہ ان سب چیزوں سے غافل رہے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ تو اس کے اندر بہت زبردست قسم کی یہ بھی دلیل آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اور اصل میں ان کننا جو ہے وہ اس کا معنی انا کننا کے انداز میں ہے کہ بے شک ہم جو تھے، ہم جو اس سے بالکل غافل تھے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو ہمیں بالکل اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو اب اس دن جن کی عبادت اور پرستش کی گئی سب کے سب اپنے پرستش کرنے والوں سے صاف جو ہے لا تعلق ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے کہہ دیا انہوں نے، وقال شرکاؤ ما کنتم ایانا تعبدون، تو تمہاری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ کو ہم گواہ بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتائے گا ہمیں کہ اصل میں ہوتا کیا رہا ہے، اور ہمیں تو تمہاری عبادت کا بالکل پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ ہمارے درمیان میں کافی ہے، گواہ ہے۔ تو اب یہ جو ان کی برات ہے، ان کی جو ان اپنے ساتھ اپنے آپ کو جو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے جو مشرک تھے، ان سے جو برات ہے کہ ہمیں تو تمہارا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی علم نہیں ہے، تو ایک تو وہ اپنی طرف سے صفائی دے رہے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تم نے ہمیں کھڑا تو کیا ہے، بعض پرست ہماری تو کر رہا ہے، لیکن ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں کہ کیوں وہ برات کریں گے، ان سے لا تعلقی اصل میں اس دن کیوں کریں گے۔ تو اس کی پہلی وجہ جو ہے وہ مفسرین نے بیان کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ مشرک تو اللہ کے سوا ان کو بھی عالم الغیب اور فریاد سننے والا سمجھتے رہے، یعنی دنیا میں مشرکوں کا کیا عقیدہ ان کے بارے میں ہوتا ہے، تو آپ اکثر لوگوں کو سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہیں، وہ جناب آج بھی ہم جب محفل میلاد کرتے ہیں جناب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے کرسی خالی لوگ رکھتے ہیں۔ کیسی بےہودہ بات ہے
کہ اگر کرسی خالی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، ان کی موجودگی میں تم نماز پڑھتے ہو تو امام کسی اور کو بناتے ہو؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ کے نبی کی کیا یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم فتوے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے کہ وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اور اس کے باوجود دنیا جو ہے مر رہی ہے کٹ رہی ہے، ان کے درمیان میں اتنے زیادہ معاملات اور اتنے زیادہ اختلافات ہیں، وہ فیصلے نہیں کروا رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہتان ہے۔ خیر، ان کو عالم الغیب سمجھتے ہیں لوگ، ان کو فریاد سننے والا سمجھتے رہے، اور یہ سمجھ کر دن رات کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا حسین، کوئی کہتا ہے یا حسن مدد، کوئی یا دستگیر، یا داتا، یا گنج بخش، وہ پکارتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سمجھتے تھے کچھ نہ کچھ، جبکہ ان حضرات کو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ تو پہلی برات کی وجہ جیسی اس اگلی آیت نمبر 29 میں بھی انہوں نے ذکر کر دیا کہ ہم تو ان کی اس عبادت سے کہ وہ ہمیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، ہم تو غافل تھے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اور اسی طرح سورۃ الاحقاف میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، انہوں نے اللہ فرماتا ہے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہے، ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ایک نکتہ ہے، اور ان کا یہ کہنا قیامت والے دن کہ اللہ ہمارے درمیان گواہ ہے اور یہ ہم تو ان کی عبادت سے غافل تھے، اس سے صاف ایک چیز کا رد ہوتا ہے کہ جو اکثر گمراہ جو ہیں لوگ، وہ ایک بہانہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بتوں کی آیتیں ہیں، یہ تو بتوں کے بارے میں ساری باتیں کی ہیں، یہ اولیاء کے بارے میں نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ اولیاء نہیں ہے تو اور کون ہے؟ قیامت والے دن کیا بت بول بول کے بتائیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اللہ رب العزت قیامت والے دن جب سب کو اکٹھا کرے گا تو کن کو علیحدہ علیحدہ کرے گا؟ بتوں کو انسانوں سے علیحدہ کرے گا یا ان لوگوں کو کرے گا؟ یہ فرعون بت تھا، یہ نمرود بت تھا، یہ کیا تھا؟ اور یہ جن کو اولیاء اور جن کو انبیاء ان کو شریک جن کو کیا گیا ہے، تو کیا یہ بت ہیں؟ نہیں، یہ جیتے جاگتے اللہ کے بندے، تو ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا۔ اور یہاں پر بھی اس آیت کے اندر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو عن دعائہم غافلون، وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی غافل تھے، اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، یعنی یہ اب اپنے یعنی جو مشرک لوگ ہیں نا ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہمارے جانے کے بعد، اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ جیسے یہاں پر بھی انکار کیا نا، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم تمہیں کیا سمجھاتے رہے دنیا میں، ہم رسالت کا کیا پیغام لے کے آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم نے ہمیں ہی ہماری عبادت شروع کر دی۔ ایسے ہی اولیاء کا معاملہ ہے، اولیاء پوری زندگی یہ دعوتیں دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم نے انہی اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ کیسی بےہودہ بات ہے یہ۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ ہستیاں بھی نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ قرآن جو ہے اترا ہی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسے ہم نے اسی سورہ یونس کے شروع میں بھی پڑھا، آگے بھی 106 اور 107 آیت میں آئے گا، سورہ زمر آیت نمبر 38، سورہ مومنون آیت نمبر 86-99 تک، جب اور سورہ جن آیت نمبر 21 اور بہت سی قرآن مجید کی دیگر آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور بعض جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اللہ نے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان ہوتا نا، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اگر ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس لیے تمام شرکاء کہیں گے کہ ہمارا اختیار ہی کچھ نہیں تھا، معلوم نہیں تم کسے پکارتے تھے، پتہ نہیں کسے تم پکارتے رہے ہو، کیونکہ ہمارے اندر تو یہ ایبیلٹیز تھی ہی نہیں کہ ہم کوئی نفع نقصان دے سکتے ہوتے، تمہیں پتہ نہیں کیوں ہمیں تم کہتے رہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ مشرک لوگ حقیقت میں صرف اپنے وہم و گمان کے بنائے ہوئے مشکل کشاؤں کی پرستش کرتے رہے تھے، جیسے سورۃ النجم میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جن کو پکارتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اسماء، یہ تو نام ہے، سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو تم نے خود نام رکھے ہیں، تم نے یا تمہارے باپ اجداد نے رکھے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ان ناموں کی ٹریس آؤٹ کریں نا، پیچھے جائیں تو آپ کو 1-2 جنریشن کے بعد پتہ چل جائے گا جناب یہ فلاں سن سے فلاں صدی سے آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے اس داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ داتا کے نام سے کہ یہ کوئی داتا ہے۔ ان لوگوں نے نام رکھا ہے ان کا
کیا علی حجویری خود کہہ کے گئے میں داتا ہوں؟ کیا جن کو غوث کہا جا رہا ہے کیا ان کو پتا تھا کہ میں غوث ہوں؟ ان کو خود نہیں پتا تھا، اور لوگوں نے ان کا اپنا نام خود ہی رکھ لیا ان کے بعد۔ ان سے پہلے پھر غوث کون تھا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تو یہ اپنے وہم و گمان کے بنائے ہوئے مشرک کشاؤں کی پرستش کرتے رہے، جبکہ وہ سب لوگ جن کو یہ پکارتے رہے ایک بھی نہ اللہ کا شریک تھا نہ کسی اختیار کا مالک تھا۔ اب اپنے گمان کی پوجا کر کے ان کے نام لگانے پر ان کو غصہ آئے گا، اور اس لیے وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، تم تو اپنے وہم و گمان کی اصل میں عبادت کر رہے تھے۔ تم نے خود ہی اپنے لفظ خود ہی بنائے، خود ہی گھڑے کہ یہ غوث ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، اور انہی لفظوں کے پیچھے تم پڑے رہے، جبکہ اصل میں تو ہم ایسے تھے ہی نہیں، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 66 میں آگے مزید آئے گا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہوگی کہ ان ظالموں کے شرک کی وجہ سے ان انبیاء اور صالحین کی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی پڑ جائے گی۔ غور کیجئے، ان مشرکوں کی وجہ سے ان رسولوں کو بھی روکا جا رہا ہے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ مکانکم، کہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں، ذرا ہمیں پہلے بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ان کی بھی پیشی ہو رہی ہے، کن کی وجہ سے؟ ان گھٹیا مشرکوں کی وجہ سے، ان کو بھی وہاں پر رکنا پڑ رہا ہے، ان کی بھی باز پرس ہوگی، اور وہ اپنی صفائی اور لا علمی کا عذر پیش کریں گے، جیسے یہاں پہ آیت میں آ رہا ہے کہ ہم تو ان کی عبادت سے لا علم ہیں، غافل ہیں۔ سو اس پوچھ گچھ پر جو ان کے دل پر گزرے گی اور جو فکر مندی ہوگی، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے وہ ان سے کس قدر بیزار ہوں گے اور ان کے کتنے زبردست دشمن ہوں گے۔ اس دن یہ ظاہر ہے دشمن ہو جائے، کیونکہ یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہم ساری زندگی ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتے رہو، تم نے ہم ہی کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، کیسے لوگ ہو تم؟ اور اس کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 118 تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اور رہے وہ بادشاہ اور پیر اور شیطان، جیسے شروع میں ذکر کیا نا کہ بعض تو اس طرح نیک لوگ ہیں، ان کے حوالے سے یہ باتیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعی جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، اور جو پیر اور بادشاہ جیسے نمرود ہے، فرعون ہے، اور جو 2 نمبر قسم کے جو آج کے ڈھونگی ہیں، وہ جو اپنی پرستش کروانا چاہتے تھے، خود کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، ان کے سامنے آج دیکھیں، آج ویڈیو موجود ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اور ان کے سامنے لوگ ان کے قدموں پہ سجدے کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہے؟ یوٹیوب کھول کے دیکھیں نا، آپ کو کتنے زندہ ایسے پیر صاحب مل جائیں گے کہ جو ان کو روکتے نہیں ہیں، جن کو اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے، اور اس کو وہ ان سے پیسے جیب میں ڈالتے ہیں، صوفے پہ خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، اور لوگ آ کے ان کے قدموں کے اوپر گرتے ہیں، ان کے قدموں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا تذلیل انسانیت کی، اور جن لوگوں نے یعنی یہ کام وہ اپنی پرستش خود کرواتے ہیں، اور ان کو شرک پر لگانے والے وہ خود ہیں، اور خود اپنی مصیبت میں وہ اس دن خود مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ خود ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کو روک دیا گیا ہے۔ مکانکم، آج کھڑے ہو جاؤ نا ذرا، تم دنیا میں فراڈیے، تم ایسے ایسے کام کرتے رہے ہو، آج ذرا بتاؤ کیا تم شریک میں اللہ کے کیسے شریک تھے تم؟ تو وہ خود آج ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ ان کے قابو کہاں آئیں گے؟ حتیٰ کہ شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں دعوت دی تھی، تم نہ مانتے، اب نہ میں کسی طرح تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تو یہ سارے جہنم کے اندر بھی ایک دوسرے کو بس جو ہے نا گالم گلوچ، ایک دوسرے کے گلے پڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بات چیت کرتے رہیں گے کہ جناب ہم تمہاری وجہ سے آگے ہیں، ہم تمہاری وجہ سے آگے۔ حتیٰ کہ قرآن میں بعض جگہوں پہ آیا کہ وہ کہیں گے کہ جناب ان کو ڈبل سزا دو نا ان کی وجہ سے، کہ یہ دن رات ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اتنی کرنی بھرنی والے، اور وہ کہیں گے کہ بھی تم بیوقوف تھے، تم ہمارا کہنا نہ مانتے، تم خود ہی ہماری شعبدہ بازیوں کے اندر لگ گئے، اس کے پیچھے چڑھ گئے۔ تو اس کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21-22 کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ شرک صرف پتھر کے بتوں یا قبروں کو پکارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان شخصیتوں کو پکارنا ہے جن کے وہ بت ہیں یا قبریں۔ یعنی آج بھی جو بت اور قبریں آپ کو ہندوؤں میں بھی ملیں گی نا، وہ پیچھے تو انسان ہے، ورنہ بت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی بھی پتھر کو پوج لیتے، صرف پتھر رکھتے، نہیں، اس کو شکل دی ہے، باقاعدہ کسی شخص کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اچھا، کوئی شخص کہے نا کہ نہیں ہم تو جناب قبروں کو آپ بتوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ بت کوئی اور چیز ہے، مشرک اور ہندو اور چیزیں، آپ مسلمانوں کو اور ان کی قبروں کو اس سے جوڑ رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا آج ان قبر والوں کی تصویریں نہیں بکتی ہیں؟
تصویر بنی ہوتی ہے کہ بزرگ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، آگے کشتی کی تصویر بنائی ہوئی ہے، عورت جناب دعائیں کر رہی ہے ان سے، اور جناب کشتی جو ہے وہ پار لگ جاتی ہے۔ تصویر کشی اس کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی اور اپنے اسی طرح جو جن کو وہ اپنا بزرگ سمجھتے ہیں یا ولی سمجھتے ہیں، ان کی تصویریں اپنے گھروں میں چوکھٹوں پہ لگائی ہوتی ہیں کہ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں وہ ڈیلی، ان کو بار بار دیکھتے ہیں اور ان کو سلام کر کے گزرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، یعنی یہ کوئی کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو یہ پیچھے کوئی بت نہیں ہے، یہ پیچھے اصل میں لوگ ہیں۔ بت اور قبر کی نیاز اور سجدے کا صاف مطلب ان شخصیتوں کی پرستش ہے جن کے وہ بت یا قبریں ہیں، اصل میں انہی کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر کو آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ خیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مشرکوں سے دور رکھے، ان جو شرک کے اوپر ابھارنے والے ایسے جو ڈھونگی ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے۔ ان لوگوں میں ہمیں اللہ رب العزت شمار کرے کہ جن کا ذکر اللہ نے احسنوں اور ان کے لیے حسنہ تیار کی ہے، اور ان کے لیے اللہ نے زیادہ اور اپنا دیدار رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کے بعد ہماری کچھ کویسچن سوال ہیں، کوئز ٹائم ہے۔ سب سے پہلا سوال، واللہ یدعو الی دار السلام، تو اس آیت میں دار السلام سے کیا مراد ہے؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہاں احسنوا سے کیا مراد ہے؟ اور اسی آیت میں جو الحسنی کہا ہے اس سے کس نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ اور جنت میں زیادہ کس نعمت کو کہا گیا ہے؟ پھر اسی طرح والذین کسبوا السیئات، تو اس میں برائی کا کتنا بدلہ دیا جائے گا؟ جیسے جنت وہ نیکی کا بدلہ اللہ نے جنت اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو برائی کا بدلہ کتنا ہوگا؟ وترحقهم ذلہ، برے لوگوں کی کیا کیفیت بیان ہوئی کہ ان کو یہ ان کا فیس کرنا پڑے گا۔ ما لهم من اللہ من عاصم، تو لفظ من عاصم سے کن کی نفی مراد ہے؟ اور وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، مشرکین کے لیے سب کے اکٹھا کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اس سے کیا مفہوم ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ؟ اور آخری سوال، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ان شرکا کی برات اور لا تعلق ہونے کی کیا وجہ ہوگی؟ تو اس کی مختلف تقریباً 4 وجوہات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، تو جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بیان کریں۔